بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 14واں 15واں 16واں رکوع چلے گا 16 آیات سورۃ التوبہ، جس میں صدقات کے مستحق لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فرض صدقات کا اس میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ وہ 4 ہے صدقات فقراء کے لیے، کمر کی ہڈی توڑنے والی چیز ہے، شدید قربت ہو، ٹھیک ہے۔ ضروریات کے لیے نہ مال ہو نہ مال کما سکتے ہو، مالدار 50 درہم سونا، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس یہ ہے نا تو وہ مالدار ہی ہے، جس کے پاس 50 درہم سونا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے مساکین اس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہے، کام ہے لیکن ایسا کام نہ ہے کہ ضروریات اپنی پوری کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور والعاملین اور کس کے لیے؟ کام کرنے والا، بیت المال کے لیے کام کرنے والے ہوں، مقرر کیا گیا ہو حکومت نے یہ کام، وہ فقراء مسکین نہ بھی ہوں، حکومت نے جو بھی دیا پھر بھی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنگ میں نکلا سامان ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، بے شک گھر میں سب کچھ ہو اس کے، مال ہے مگر قرض دار ہے، صدقے کا مال خریدنے اپنے مال سے حلال ہو جائے گا، صدقہ بطور ہدیہ دیا کسی کو تو وہ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پریشانی کے اعمال ہیں کہ صدقات کن کو لگتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا قرض ہو، شدید مشکل ہو، اس کو بھی لگ جاتا ہے، اور جس کے پاس 50 درہم سونا ہو وہ مالدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسکین اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کمانے کی ضروریات بھی نہ ہو تو اس کو بھی لگ سکتا ہے۔ والعاملین کہ جو کام کرنے والا ہو، بیت المال کے لیے کام کرنے والے ہوں، یعنی وہ کام شام بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے لیکن مستحق ہے کہ اس کے اوپر قرض وغیرہ ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈفٹ تو آپ نے پہلے بھی پڑھ لی تھی، 16 آیت کو ہی ہم نے اتنا لمبا کر دیا ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری 62، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی وہ راضی کرے تم کو، دنیا کو راضی کرتے ہیں وہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 63، جو اللہ کی مخالفت کرے گا اس کے لیے سخت وعید ہے، اس کے لیے کون سی وعید ہے؟ سخت رسوائی کی، بچنے کی ہر حال میں فکر ہمیں کیا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 64، ڈرتے ہیں منافق کے، جو ہمارے دل میں منافقت ہے اس صورت کے ذریعے سب مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اور 65، اگر تم ان سے پوچھو تم کیوں یہ بات کر رہے ہو، کہیں گے ہم تو کھیل تماشا اور مذاق کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ 67 آیات کی طرف آتے ہیں تو منافق مرد اور عورتیں ایک جیسے ہیں، ان کی حالت ایک جیسی ہے، ایمان سے دوری ہے، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، مگر نہیں ہے وہ ایک جیسے، وہ خود بھی غلط ہے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 68 دیکھتے ہیں تو وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مرد عورت کفار سے کہ منافق جہنم کے نچلے والے گھڑے میں ہوں گے، استغفر اللہ، اور لعنت کی اللہ نے، یعنی رحمت سے دوری، اللہ کی یہ سخت وعید ہے۔ نفاق کی علامت سورۃ التوبہ 67 میں آپ نے غور کر لینا ہے، اور اس کے جو ٹاپک ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، لکھ کر لگانا بھی ہے۔ 69 آیت، ان لوگوں کی مانند عذاب ملا جو گزر چکے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں، قوت میں، انہوں نے مزے کیے اپنے حصے کے، اہلاک دنیا سب سے بڑی قوت ہے۔ کچھ لوگ اہلاک دنیا کے لیے کرتے ہیں، دوسرا نہ ملے دنیا تو اہلاک ختم کر دیتے ہیں، مطلب کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں صرف اسے فائدہ اٹھانے کے لیے، اگر نہیں ان کو وہ فائدہ ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں، بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ اسی اولاد نے آگے لے کر چلنا تھا اس کا نام، تو انہوں نے کیا کیا، وہ دنیا کے اس جھلمل میں پڑ گئے تو انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں رکوع کی جانب ہی کہ پچھلی قوم کی وضاحت دی جا رہی ہے 17 آیت میں، منافق کی طرف اشارہ ہے، نوح کی، عاد کی، سمود کی، ابراہیم اور مریم
الٹا دی گئی جو بستیاں ان سب کی قوموں کے پاس ان کے نبی لائے تھے نشانیاں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، خود ہی جھٹلایا انہوں نے۔ عذاب کیا تھا؟ کس کس پہ تھا؟ نوح علیہ السلام، سمود علیہ السلام، ابراہیم علیہ، اللہ پر ظلم، اللہ کا حق نہ دینا ظلم ہے، ٹھیک ہے، بندوں کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ آگے 71 آیت، بعد مومن مرد اور عورتیں بعد کی مددگار ہیں، ولایت، محبت، مددگار، دوست، دین کا رشتہ، اس لیے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ مومن کا کام ہے منکر ہو تو مومن کا کام ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ کام کا بہترین طریقہ سوچ کر پلاننگ کرے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اگلا رکوع دیکھ لیتے ہیں ہم، اس میں ہمارے لیے 71 میں یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر راستے پہ چلنے والی چیزوں سے، ہر ہونے والی فائدے سے اور نقصان سے ہمیں بار بار ہلا رہا ہے، کیونکہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے اللہ کی رضا پانا۔ 72 میں وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے مومن مرد اور عورت سے کس چیز کا؟ جنت میں عمدہ گھر، خوبصورت گھر اور باغات کا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو خاص قسم کی جنت ہے جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عام جنت کو دیکھا۔ 7 قسم کی جنتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی نوٹ کیا ہوا ہے۔ آگے اگلے رکوع کی طرف آتے ہیں تو 73 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے، کافروں کے ساتھ پہلے منع کیا گیا مگر اب حکم ہے سختی کیجئے ان کے ساتھ، کفار اور منافق سے جہاد کیجئے، کفار سے آپ نے تلوار سے جہاد کیا مگر منافقین سے زبان سے جہاد کیجئے، یہ نہیں سنتے تو اب نرمی سے کام نہیں لیا جائے بلکہ سختی سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حکم واضح ہو گیا۔ 3 قسم کے جہاد ہے، ایک اللہ کے راستے میں مشکلات آئے، راستے سے ہٹا دینا بھی جہاد ہے، دوسرا راستہ بدل جانا، منزل پر پہنچنا بھی جہاد ہے، اور تیسرا جہاد بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سورۃ توبہ 41 جان و مال سے جہاد ہے۔ 74 آیت، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ہم نے یہ بات نہیں کی، اشارہ ہے غزوہ تبوک کے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا تو ایک صحابی نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، تو تم یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ آپ کے پوچھے پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے پیچھے سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے نہیں کہا، اس پر آیت یہ والی نازل ہوئی ہے، تو اللہ نے حقیقت کھول دی، تو اس نے اعتراف کیا تو اللہ نے معاف کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلمہ کفر بولا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا، تو اللہ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، اگر ہم مدینہ لوٹے تو باہر نکال دیجئے گا، یہ کفر، یہ کلمے ان کے بھی تھے، تو اللہ غنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو غنی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ منافقوں کو جو جھک جاتے ہیں ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ 75 منافق کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے اگر دیا اس نے تو ضرور صدقہ کریں گے ورنہ کوئی نہیں کریں گے، یہ بھی منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اکثریت مسلمان کی بھی یہ حالت، مشکلات میں بہت سے لوگ عہد اور منتیں مانگ لیتے ہیں، قسمیں اللہ کی اٹھانا وغیرہ، پکا وعدہ کرنا، اور بعد میں کیا کرتے ہیں ان سے پورا نہیں ہوتا۔ 76 جب عطا کیا اپنے فضل سے اس نے تو وہ منہ موڑ گئے، بخل کر گئے، کنجوسی کر گئے، ٹھیک ہے۔ سورۃ توبہ 77 میں بھی عطائے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، معصیت سے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت اللہ کرنی ہے، اطاعت رسول کا راستہ اپنانا ہے، اللہ ہی بہتر کارساز ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، لیکن جب ہم چاہیں گے وہ تب بدلے گا۔ 78 آیت، اللہ جانتا ہے چھپی سرگوشیوں کو بھی اور جو کھلے عام بھی کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ غیب 2 قسم کا ہوتا ہے، کون سا؟ چھپا ہوا اور ظاہر۔
چھپا ہوا کون سا ہوتا ہے؟ کلی چھپا ہوا ہوتا ہے اور نسبی کچھ کچھ چھپا، ایک بالکل ہی چھپا ہوا، ایک کچھ کچھ چھپا ہوا۔ اللہ کو دلوں کے حالوں کا بالکل واضح پتہ ہے۔ ہمیں سبق اس میں سے ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی محاسبہ کرنا چاہیے۔ 79 آئے وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے صدقہ دینے والوں کو، منافق اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا بھی ان کا بھی اڑاتے ہیں مذاق، اور جو محنت کر کے کماتے ہیں اس سے صدقہ کرتے ہیں ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اللہ کیسے مذاق کرے گا؟ قیامت کے دن ان کو بلا لیا جائے گا، جلد جنت کے دروازے کھل جائیں گے، وہ جانے لگیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ پھر بولا جائے گا کہ جنت کے دوسرے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ دوسری طرف سے گزرنے لگیں گے تو وہ بھی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ استغفر اللہ۔ 89 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیے ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار بھی کریں پھر بھی اللہ معاف نہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول سے کفر کیا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ آپ جتنا بھی کہیں گے ہم